میں نے یہ کام نیک نیت سے شروع کیا تھا میڈیا پہ بیٹھ کے، اور میں کرتا رہوں گا، چاہے مجھے آپ بے روزگار کر دیں، میرے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، لیکن میں اپنا کام جو ہے وہ اسی طرح کرتا رہوں گا۔ لیکن صرف گزارش یہ تھی کہ بڑے بڑے بلنڈر لوگوں نے مارے، کیا انہوں نے معافیا مانگی؟ میں تو آپ کے پاس ہر پلیٹ فارم پہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو بھارت سے آفر ہوتی رہی اور آپ پاکستان چھوڑ کر بھارت ہی گئے، تو آپ کیا یاد آتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میرے جوان بھائی کا مرڈر ہوا اور اس میں نوٹسز بھی لیے گئے، ہمارے ایجنسی ادارے بھی اس میں ایکٹیو تھے، انفارچونیٹلی وہ لوگ جو تھے وہ ملزمہ اور اس کے یار آشنا جتنے بھی تھے وہ آج کھلے عام پھر رہے ہیں عدالتوں کی جانب سے۔ تو میں کیا کہوں آپ کے سامنے ساری چیزیں، لیکن مجھے دھمکی مل رہی تھی اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ، اور اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے نوٹس بھی لیا اور مجھے سیکیورٹی بھائیوں کو، لیکن وہ سیکیورٹی بھی مجھ سے واپس لے لی گئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری فیملی سے وہ سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے، جو سیکیورٹی عمران خان صاحب نے دی تھی میری فیملی کو۔ اب آپ نے جو ہندوستان کی بات کی، تو اس وقت بی جے پی کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہرمیت آپ پر بہت مشکل وقت آیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی طرف آ جائیں، اور ہندوستان میں اگر آپ چاہیں تو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو بٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی من مائی سیلری جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور ایک اچھا گاڑی بنگلہ جو ہے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ علی کیا پھر مجھے طارق فتح بننا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ سر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسے کاموں میں عدلہ کا بدلہ تو ہوتا ہے بھائی، جب ہم آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی تو کام ہمارے لیے کرنا ہوگا۔ تو ان کو یہ کہا کہ گرو گوبند سنگھ جی جو ہمارے 10م پتا ہیں، ان کا فرمان ہے کہ اگر جب وطن پہ مٹی پہ مشکل وقت آتا ہے تو اگر آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، تب بھی آپ نے اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ تو یہ تو میرے گرو جی نے مجھے سکھایا ہے، میری مٹی ہے، میں اس کے ساتھ وفادار رہوں گا، خون کے آخری قطرے تک میں وفادار رہوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ طارق فتح تو میں نہیں بن سکتا، معاف کیجیے گا، میں اپنے وطن کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ آپ سب دوستوں کے لیے پاکستان صرف پاکستان ہوگا برائے نام، لیکن یقین مانے جس طرح سعودی عرب کی سرزمین آپ کے لیے پاک سرزمین ہے نا، اسی طرح یہ بابا گرو نانک جی کی سرزمین ہے۔ سکھ یہاں سے دور دور آ کے یہاں سے ماتھا ٹیک کے جاتے ہیں، یہاں مٹی جو مقدس ہے وہ لے کے اپنے گھروں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر میں ایسی سرزمین پر میں کیا اس بے وفائی کروں گا؟ یہ میرے خون میں، یہ میری پرورش، میری والد جو میری خاندان نے جو پرورش کی، وہ میری اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے اس وطن کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ بے وفائی کروں گا، اور میں 2 ٹکوں کے لیے بک کے میں پاکستان کے خلاف بھونکوں گا۔ طارق فتح جیسے لوگ جو ہیں ان کا پھر انجام کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال یہ مشکل وقت ہے، سوال آپ کا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اسے بھاگ کے وہ آفر قبول کر لیتا، پر نہیں۔ شاید میرا ایمان یہی ہے، اور آپ تمام تر دوست ہیں جو آپ میرے خیال میں اس اسٹوڈیو میں سارے مسلمان ہی، اس کانفرنس روم میں مسلمان ہی ہیں، تو آپ سب کا بھی ایمان یہی ہے کہ رزق جو ہے اس کا وعدہ رب نے کیا ہے، اور وہ آخری سانس تک آپ کا رزق اس نے دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار میرا رزق بند نہیں کر سکتا جب تک میں زندہ ہوں، اپنی آخری سانس تک۔ تو یہ تو خیام خیالی ہے، میں ٹماٹر بیچوں گا، میں پیاز بیچوں گا، میں ریڑھی لگا دوں گا، لیکن سوشل میڈیا کا یہ جو پلیٹ فارم ہے نا، میں اس کا استعمال کروں گا، جو سچ اور حق کی بات ہے وہ میں کرتا جاؤں گا، لیکن ایسے نہیں کہ پاکستان کی سرزمین، یہ پاکستان ہم سب کا سانجہ ہے، یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم عام ہیں اور کچھ لوگ خاص ہیں، تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے ہمیں، لیکن بہرحال جب تک آپ کا رزق لکھا ہے تو وہ رزق کا معاملہ رب کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ۔ آپ کو جان کا خطرہ ہے یا نہیں، اور کیا اس کیس میں آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں مزید بھی سنگین؟ یہ سکھ کا چینل کہلایا جاتا تھا، اس سے آپ کو نکال دیا، آپ پہچان تھے، اس چینل کو آپ کی وجہ سے پہچان ملی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سکھ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، 200 سے زائد درخواستیں جمع ہے پاکستان چھوڑ کر جانے والوں میں، کیا آپ بھی ایسا رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس پر کیا رائے ہے؟ سر آپ نے جو سوال پہلا پبلک نیوز کے حوالے سے، میں تو پھر بارہا یہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور مجھے عام سے خاص بنایا، اور پبلک نیوز نے جہاں مجھے عزت بخشی تو اس سے 10 گنا زیادہ اس دستار نے اس کو پوری دنیا میں پہچان دلائی۔ اس میں یہ تو سب کے سامنے
بات. اور میں نے جس طرح جن ناموں کا ذکر کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, پبلک نیوز کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں, لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان پر جو پریشر بلڈ کیا, کیونکہ ظاہری بات ہے اب ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کام کرنا یا جو لوگ ہیں انہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے, ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اشتہارات چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شاید انہوں نے ڈیسیجن اس وجہ سے لیا ہو کہ ایک حرمید کو بے روزگار کرنے سے بیٹر ہے, بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کرنے سے بیٹر ہے کہ ایک حرمید صاحب کا روزگار چھین لیا جائے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ پبلک نیوز کو کہ کوشش کیجئے گا کہ بہت سارے ایسے نامور لوگ جب آتے ہیں وہ چینل کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہے دم ہے انتظامیہ کہ وہ ہماری خبر پہ یا یہ کھڑے ہو پائیں گے بیہائنڈ دا سین یا ہمارے فرنٹ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو پائیں گے. تو یہ میری گزارش ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ کال کریں گے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت ڈٹنا ہوتا ہے, اور یہ پلیٹ فارم پبلک کا میں نے نہیں استعمال کیا تھا, میں نے ابھی بتا دیا آپ کو یہ بات. دوسری بات آپ نے جو بات کی کہ سکھوں کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح مرڈر ہو رہے ہیں, ایک ایک کر کے سکھوں کو قتل عام ہو رہا ہے, اور ابھی تک مجھے معذرت کے ساتھ میں کیا کہوں, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک ایک سکھ کا سنگل قاتل جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا. آتا ہے معلوم شخص موٹر سائیکل پہ جا کے, ایک بیچارہ جو صبح نکلا ہوتا ہے جس کے بچے جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بابا آئے گا, ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ لے آئے گا, اس کی جوان بیوی اس کا انتظار کرتی ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے سرداروں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, مرڈر ہوا ہے, ان کو شہید کیا گیا, ان کے ہاتھ پیلے ہوئے تھے ان کی بیویوں کے, ابھی مہندی اتری نہیں تھی اور ان کا قتل ہوا. تو ان کو کیا جواب دیں گے آپ تو اگر آپ ریاست چاہے تو کیا نہیں پکڑ سکتی, چن چن کے پکڑ سکتی ہے. 9 مئی میں آپ نے دیکھا کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے نکالا سب کو. تو کیا یہ ہم اس ریاست کے باشندے نہیں ہیں, کیا ہم ریاست کا حصہ نہیں ہیں؟ تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے, یعنی میں نے تو بہت سارے سکھوں سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ ہمیں کہتی ہے کہ خود کی حفاظت خود کرو, یعنی ریاستی انتظامیہ کہتی کہ خود کی حفاظت خود کرو. تو میں جب گھر سے نکلوں گا, میں کاروبار کے لیے جاؤں گا, تو مجھے یہ بتائیں مجھے خوف نہیں ہوگا. اور سکھ یہاں کی پرومیننٹ وفادار قوم ہے, یہ بتا رہا ہوں. میں دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے وفا ہیں, وہ بھی وفادار ہیں اس مٹی میں, انہوں نے اس مٹی میں رہنا پسند کیا, ہجرت نہیں کی. اور اگر ہماری وفاداری پہ کوئی بات کرتا ہے نا, تو ہمارے پاس آپشن تھا ہندوستان جانے کے لیے, پر ہم نے کہا نہیں, مٹی ہماری ہے, سرزمین ہماری ہے, مشکل وقت ہے, برا وقت آیا ہوا ہے, ایسے میں اپنی ماں دھرتی نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ مانگنے کی کیا ضرورت ہے, ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم نے تو کوئی بے وفائی سرزمین کے ساتھ کی نہیں ہے. تو سکھ جو جا رہے ہیں یہاں سے نا, اس کی واضح وجہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ وہ کیا ہے نوٹس, اب پرسوں آپ نے خبر دیکھی بھی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ تھریٹ سب کو ہیں. مجھے آلریڈی میرے سے سیکورٹی لے لی گئی ہے, میرے فیملی سے لے لی گئی ہے, لیکن میں پرومیننٹ ہوں, میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بولتا ہوں تو خطرہ تو ہوتا ہے, اینی ٹائم ہوتا ہے. اور پھر آپ ظاہری بات ہے کہ ایک جگہ سے, یعنی ایک پارٹی جب آپ کے اگینسٹ ہے, اس نے میرا روزگار چھین لیا, تو اس میں کوئی شک نہیں. بہت سارے آپ کے سامنے بہت بڑے ایسے صحافی ہیں جن کو راستے سے ہٹایا گیا. تو میرے جیسے ایک آدمی ایسے صحافی کی کیا اوقات ہو سکتی ہے, اور پھر اس کا تعلق اقلیتی برادری سے ہو. یہاں میجورٹی والے کو بڑا مشکل سے جینا ہوتا ہے, تو مائنورٹی کے بندے کو کیا جینا ہوگا. سو ابھی تک تو کچھ سوچا نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جب آپ پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اگر زندگی ہے تو پھر آپ مقابلے بھی کرتے ہیں. جب زندگی آپ سے چھین لی جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب تک تو میں نے نہیں سوچا, لیکن ہاں روزگار چھین لیا گیا ہے, میرا ذریعہ معاش چھین لی گیا ہے, تو تکلیف میں ہوں. 3-4-5 راتوں سے نہ سوتا ہوں, اور صرف ایک بات جو بارہا سامنے آتی ہے کہ انتظامیہ جو تھی میری پبلک کے, تھوڑا بہت ڈٹ دینا چاہیے تھا, ان کو نہیں ڈٹے. اس پہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ 5 سال میں مجھے بڑی آفر آئیں بڑے بڑے چینل سے, پر میری پرابلم ہے, شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے میرے بارے میں ایک پٹھان ہوں, اوپر سے سردار ہوں. تو ہمارے جو نمک حلالی ہوتی ہے نا, اور وفاداری ہوتی ہے نا, ہمارے رچ میں بسی ہے. تو شاید میں اس ادارے کے ساتھ اتنا مخلص تھا, اور شاید اداروں کو لگتا ہے کہ یہ شخص ادھر بیٹھا ہے تو اس کو کہیں آفر نہیں آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ ایک مخلصی ہوتی ہے جو آپ کے خون میں ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس ادارے کو میں اپنی جو سروس ہے اس ادارے کو دوں. تو